نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ امریکی محکمہ خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا گیا۔ وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات میں دونوں فریقین کی جانب سے سینئر حکام شریک۔ ملاقات پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ شراکت داری کا مظہر ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اقتصادی، تجارتی، انسدادی، دہشت گردی اور سرمایہ کاری میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا چین کا اہم دورہ۔ بیجنگ میں چینی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق خطے کی سیاسی صورتحال اور سی پیک پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی۔ خود مختاری، دو طرفہ تعاون اور علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ۔ چینی قیادت نے پاکستانی افواج کو جنوبی ایشیا کے امن کی علامت قرار دیا۔ فیلڈ مارشل کی چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی ہیڈ کوارٹر آمد۔ فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فوجی قیادت میں ملاقات میں دفاعی تعاون، تربیت اور انسدادی دہشت گردی پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا مشترکہ چیلنجز کے خلاف اسٹریٹجک ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق۔ Pakistan is a wall between the terrorist and the world. I am talking about all hardcore terrorist groups and terrorists who are operating their accounts on different social media platforms in freedom of speech. We want to block, remove the accounts. پاکستان نے غیر ملکی سوشل میڈیا کی کمپنیوں کو ملک میں دفاتر کھولنے کی دعوت دے دی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کی پریس کانفرنس۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، آزادی اظہار کو خاموش نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف دیوار بنا رہے ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط مورچہ ہے۔ سوشل میڈیا کمپنی کو AI کے ذریعے دہشت گرد مواد فوراً ہٹانا ہوگا۔ حکومت کا سوشل میڈیا کمپنیوں سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ۔ I think it's very important to state these applications as well, and like my colleague said, that we would definitely welcome these social media platforms to open up their offices for better coordination. پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا، دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ اقوام متحدہ نے ISPR اور TTP پر پابندی لگا دی۔ امریکہ اور برطانیہ نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ TTP ISKP سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا نوجوانوں کی بھرتی کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دہشت گرد اکاؤنٹس کی بندش، خود کا بلاکنگ، ڈیٹا تک رسائی دیں۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے سے تباہی مچ گئی۔ گلگت سے غزر اور دیامر تک ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ ترجمان GB حکومت کے مطابق 9 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 10 سے 12 افراد لاپتہ۔ سیلابی ریلوں سے 500 سے زائد گھر تباہ، 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ 12 کلومیٹر سے زائد سڑکیں مکمل طور پر تباہ، 300 سے زائد پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ سب سے زیادہ تباہی ضلع دیامر میں ہوئی۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن تاحال جاری ہے۔ جھیل سیف الملوک کے بالائی مقام کنڈورا نالہ کے مقام پر کلاؤڈ برسٹ سے نالے میں طوفانی آ گئی۔ جھیل سیف الملوک سے واپس آنے والے درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ بحالی کے بعد روڈ دوبارہ کھول دیا گیا۔ 300 کے قریب سیاحوں کو جھیل سیف الملوک سے واپس ناران بھیج دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار سے منگل تک تیز بارشوں کا نیا سپیل وادی کا خاقان میں داخل ہوگا۔ PDM میں پنجاب میں مانسون بارشوں کے 5ویں سپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی، چشمہ بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کے باعث اب تک 252 شہری جاں بحق، 488 زخمی ہو چکے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔
دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مشکل وقتوں میں سعودی عرب کی معاونت پر شکر گزار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور غافل نہیں ہے۔ پیش رفت کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون کی سربراہی میں یہ کمیٹی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے رابطے میں رہتے ہوئے درکار ممکنہ معاونت کے لیے کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے حکومت کی طرف سے ہر ممکن قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر محسن علی کی ملاقات، ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم کو یورپی کمیشن کے صدر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، مدت ملازمت کی تکمیل پر مبارکباد دی۔ 2022 میں سیلاب کے دوران یورپی امداد کی فراہمی کو سراہا، کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ جی ایس پی پلس اسکیم کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ، ملاقات میں سیاسی اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ یورپی یونین کی سفیر نے تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ لندن ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر راشد نصیر اور پاکستانی ٹیم کی بڑی کامیابی، بھگوڑا عادل راجہ بدترین شکست سے دوچار۔ لندن ہائی کورٹ کے جج نے عادل راجہ کے الزامات کو غلط معلومات پر مبنی قرار دے دیا۔ ریمارکس یہ کہ عادل راجہ کے پاکستان انٹیلیجنس پر لگائے گئے تمام الزامات بناوٹی ہیں۔ ارشد شریف کی جے آئی ٹی رپورٹ میں آئی ایس آئی کا ذکر نہیں تو عادل راجہ ادارے پر کس بنیاد پر الزام لگا رہے ہیں؟ جج نے یہ بھی کہا کہ صاف دکھائی دیتا ہے عادل راجہ کے الزامات جھوٹ کا پلندہ ہے۔ You, the district judiciary, will gauge the lawyers who come and argue cases before you, and then you will pass it on to the registrar, and the data will be collected over there. And when the time comes for induction into the district judiciary or the high courts, this particular data will help us. چیف جسٹس پاکستان جسٹس جاہیہ آفریدی نے قومی جوڈیشل پالیسی کو اہمیت کی حامل قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے، ان کے دور دراز علاقوں کے دوروں کا مقصد جوڈیشل نظام کی بہتری تھا۔ ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر کام جاری ہے۔ عدالتی امور 2 شفٹوں میں چلانے کا معاملہ زیر غور ہے۔ التوا کا شکار مقدمات ماڈل عدالتوں کے ذریعے سنے جائیں گے۔ سندھ کے اندر سارے پرائیویٹ اسپتال ملا لیں، یہ میں بڑے بڑے اسپتالوں کی بات کر رہا ہوں، ان سب کو ملا لیں، ہم سے آدھی جتنی بھی فیسلٹیز میں آدھی جتنی فیسلٹیز بھی ان کے پاس نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ صوبے میں بچوں کے علاج معالجے کے لیے جدید اسپتال بنائے گئے ہیں۔ سندھ میں سرکاری اسپتالوں میں جتنی سہولتیں ہیں کسی دوسرے صوبے میں نہیں۔ نجی شعبے کی شراکت داری سے صحت سہولیات کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ضمانت مسترد ہونے کے بعد ملزم کی فوری گرفتاری لازمی قرار۔ سپریم کورٹ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس جاہیہ آفریدی کی سربراہی میں سنائے گئے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا، صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے سے گرفتاری نہیں روکی جا سکتی۔ عبوری تحفظ کوئی خود کار عمل نہیں بلکہ اس کے لیے عدالت سے باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہے۔ فیصلے کے مطابق ملزم زاہد خان اور دیگر کی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی۔ اس کے باوجود پولیس نے 6 ماہ تک گرفتاری کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ دشمن ہماری قومی یکجہتی کے سامنے ہمیشہ ناکام رہے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص پوری قوم کی اجتماعی کامیابی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی لاہور میں بین المذاہب نمائندوں اور نوجوانوں سے خصوصی ملاقات میں گفتگو بولے، قوم ہر مشکل وقت میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان کی قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ طلباء و طالبات کا افواج پاکستان کو آپریشن بنیان مرصوص پر زبردست خراج تحسین۔